SNA ایسوسیٹس پاکستان کی بہترین لا فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کورٹ میرج، آن لائن کورٹ میرج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کے مین آفس ملتان میں مس رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودھری آصف کریم سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابعہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA لا ایسوسیٹس کے پینل میں شامل ہیں۔ مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام 7 سے 9 کے درمیان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خاور ملکہ جو کہ عمران خان کی بیوی بشرا کے سابقہ شوہر ہیں، انہوں نے کل ایک مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا ہے اسلام آباد کے مجسٹریٹ کی عدالت میں، جہاں انہوں نے نہ صرف استغاثہ جو ہے اس میں دائر کیا، اس میں نہ صرف انہوں نے یہ الزام لگایا عمران خان اور بشرا بی بی پر کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح کیا، بلکہ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ نکاح سے پہلے ہی دونوں کے آپس میں جو ناجائز و تعلقات تھے۔ یہ اس نے استغاثہ دائر کیا۔ اس استغاثے کی تفصیل کیا ہے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ اس نے ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھولا ہے، اور اس نے اسی استغاثے میں جو زلفی بخاری ہے اس پر بھی الزام لگایا کہ اس کے بھی اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے ریلیشن تھے، اور وہ کیا الزام ہے یہ بھی آج کے اس لیکچر میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے عدت میں نکاح کے معاملے کا، اس پر میرا اس سے پہلے بھی ایک لیکچر جو ہے وہ آ چکا ہے، جس میں نے ڈیٹیل سے، کیونکہ یہ استغاثہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف دائر ہوا تھا، جو کہ زیر سماعت تھا، جس کو 2-3-4 دن پہلے ہی جو اس کیس کا مدعی تھا اس نے واپس لے لیا تھا، اور اس میں جو مفتی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا ان کا بیان بھی قلم بند ہوا تھا، تو اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے میں نے لیکچر میں بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ عدت میں نکاح کیا جرم ہے پاکستانی قانون کے تحت، اور اس کی شرعی طور پہ کیا اس کی حیثیت ہے، اور اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے۔ تو وہ آلریڈی میرا لیکچر موجود ہے، وہ اس لیکچر کے لنک میں بھی میں دے دوں گا، تو اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی۔ لہذا میں آج اس چیز کو ڈسکس نہیں کروں گا کہ عدت میں نکاح کی کیا سزا ہے اور اس کا پاکستانی قانون میں کیا اثر ہے۔ آج میں جو خاور ملکہ کی طرف سے الزام لگائے گئے ہیں ان چیزوں کو ہم زیر بحث لائیں گے، اور اب جو اس کیس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ جو دعویٰ، یہ استغاثہ دائر ہوا ہے خاور ملکہ کی طرف سے، اس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کی 1999 میں 89 میں شادی ہوئی تھی بشری بی بی کے ساتھ، ان کے بچے تھے، جوان بچے ہیں ان کے، اور ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، اور ان کی جو بیوی ہے سابقہ بیوی بشرا بی بی، اس کی ایک بہن UAE میں رہتی ہے، اس کے عمران خان کی پارٹی سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے دھرنے کے جو ایک دھرنا 2014 میں دیا گیا تھا، اس دوران اس نے عمران خان کا تعارف کرایا تھا اپنی بہن کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ۔ اس کے بعد عمران خان کا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا، جو کہ خاور ملکہ کے بقول اسے پسند نہیں تھا، اور وہ عمران خان اس کی غیر موجودگی میں بھی آتا تھا، ان کے اسی دوران ریلیشن بھی ہو گئے تھے، اور اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو طلاق دینے سے پہلے ہی ان کے آپس میں ریلیشن تھے، اور یہ بشرا بی بی جو تھی یہ بنی گالہ شفٹ ہو گئی تھی، اور جس کی بنا پر اس نے اسے طلاق دے دی تھی، اور پھر عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو الزام لگایا ایک زلفی بخاری پر بھی، کہ ایک بار اس نے کہا میں جب گھر میں آیا تو وہ میرے بیڈ روم میں موجود تھا۔ تو یہ استغاثے کی جو سٹوری ہے میں نے وہ بیان کی ہے جو اس نے بیان کی ہے۔ اچھا، اب ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ترک کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے بارے میں اپنی زبان بھی کاٹ دو، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ گزرے ہوئے اچھے وقت کو کبھی گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اب
یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں، دیکھیں عمران خان بشرا بیوی کے پاس جاتے تھے، ان سے ملتے تھے، کوئی پیری مریدی کا سلسلہ تھا، یہ بہت سی اور بھی منفی چیزیں ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ایسا سلسلہ پہلے سے موجود تھا۔ ایون کہ وہ جو قندیل بلوچ قتل ہوئی تھی، اس نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان ایک پیرنی کے مرید ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، یہ اس نے بات کی تھی، بعد میں اس کا مرڈر ہوا۔ تو یہ تو کہانیاں تو پرانی ہیں، یہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہیں، میرے علم میں بھی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ڈائیورس کا سلسلہ جو ہوا یا طلاق دی خاور ملیکا نے، اس وقت تو وہ خاموش رہے، جب تک حکومت رہی وہ حکومت کو انجوائے بھی کرتے رہے، انہوں نے کافی اسی حکومت کی وجہ سے فائدے بھی حاصل کیے، جو اس وقت انہوں نے جب بشرا بیوی پر اس طرح کے الزام لگ رہے تھے کہ یہ معاملات تھے، تو وہ ان کی دفاع میں آئے تھے فرنٹ پہ، عمران خان کے بھی دفاع میں اور بشرا بیوی کے دفاع میں بھی۔ تو خاور ملیکا پہلے کہہ رہے تھے بشرا بیوی کو دنیا کی نیک ترین عورت قرار دے رہے تھے، عمران خان کو بھی بہترین قرار دے رہے تھے، پھر جب ان کی حکومت چلی گئی، عمران خان جیل چلے گئے، خاور ملیکا صاحب جیل خود بھی چلے گئے اور باہر اب آئے ہیں، تو اب ان کو یہ ساری باتیں اچانک یاد آئی ہیں کہ ان کے تعلقات جو تھے پہلے سے تھے، اور یہ فورنیکیشن کے ایک جرم ہے پاکستان میں، یہ اس کے مجرم ہیں، اور ان عدت میں نکاح ان کا کیا۔ تو میری نظر میں 1999 میں ان کی شادی ہوئی ہے، کئی سال ان کا میاں بیوی بطور رہے ہیں، بچے بڑے تھے، بیوی سے غلطی ہوئی بھی ہے یا کوئی مشکوک چیزیں تھیں بھی صحیح، حالات تھے بھی صحیح، تو میری نظر میں یا تو وہ اس وقت بولتے یا پھر اب بھی خاموش رہتے، کیونکہ وہ بہرحال ان کی بیوی رہی ہیں۔ اب آپ اس کا تعلق زلفی بخاری سے جوڑیں گے یا عمران خان کے ساتھ کہیں گے کہ پہلے سے ریلیشن تھے، تو میرا نہیں مناسب کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں، انہوں نے جو اپنی حکومت کے دوران فرا گوگی تھی، اس کا شوہر تھا، اور یہ سارے مل کے جو پنجاب حکومت چلا رہے تھے، وہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے کہنے پر ہی آفیسران کے تبادلے ہو رہے تھے اور وہ ٹرانسفر اور دوسری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو دیکھیں، اگر کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، بڑا میں کلیم کروں کہ میں ایماندار ہوں، لیکن آگے جو میرے جونیئرز وکیل ہوں یا جو میرے کلرک حضرات ہوں وہ خود کھل کے کرپشن کر رہے ہوں، اور میں وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، تو میں خود بھی کرپٹ ہوں، پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ اگر ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو اپنے ارد گرد لوگوں پہ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، ان پہ نظر رکھنی چاہیے، بلکہ جب ان کے دور میں فرا گوگی پہ الزام بھی لگا تو اس کے دفاع میں عمران خان صاحب آگے آ گئے، تو یہ چیزیں بھی پھر جو ہے نا وہ درست نہیں ہیں۔ تو یہی میرا آج کا لیکچر تھا کہ جو وقت اچھا گزرا ہو اسے گندا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہوتا ہے کہ اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا کسی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے اور میں سمجھوں کہ میں اس کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، تو بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک کپ چائے پیوں اور اس کو بتا کر اس سے علیحدہ ہو جاؤں، اور پھر اس کے بارے میں خاموش ہو جاؤں۔ تو ترک کہاوت میں ایک بار آخر میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے بارے میں اپنی زبان بھی کاٹ دو۔